بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہارون نصیر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں ہارون نصیر سمپلیفائز. ایک جو بہت سٹرونگ کوئری آئی تھی میرے پاس، وہ تھی ریگارڈنگ جادو، کہ جادو کے متعلق کچھ بتایا جائے. جادو کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات کلیریفائی کر دوں کہ جادو ایک حقیقت ہے، اور انفارچونیٹلی کچھ لبرلز اور سو کالڈ جو سائنٹیفک نالج رکھنے والے لوگ ہیں وہ نعوذ باللہ ایٹ ٹائمز انکار کر دیتے ہیں. میں اس لیے نعوذ باللہ کا ورڈ استعمال کیا ہے کہ یہ قرآن کے اندر موجود ہے جادو کی حقیقت. جادو کی حقیقت قرآن میں کہاں پر موجود ہے؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے اندر ہاروت اور ماروت کا واقعہ ہے. ہاروت اور ماروت، اللہ نے دو فرشتے بھیجے تھے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کی آزمائش کرنے کے لیے آئے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد، کہ کیا یہ ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں. اینی ویز بہت مشہور واقعہ ہے. آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ریسائٹ کریں، تلاوت کریں، اور اس کو ترجمے کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے، امیزنگ اس کے اندر واقعات ہیں، اور ہمیں وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کی کیا حقیقت ہے. اور انہوں نے لوگوں کو پھر جادو سکھایا، اور یہ کہہ کر سکھایا کہ ہم آپ کی آزمائش ہیں اور آپ اگر اسے دور رہیں تو بہتر ہے. اب اس کے بعد سیکنڈلی ہمیں جو جادو کی حقیقت یا جادو کی جو ہونے کا عمل ہے، اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے اندر ہی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کر دیا گیا تھا، اور ایک یہودی عورت نے آپ پر جادو کر دیا تھا، اور کر کے جو تعویذ یا جو بھی جن چیزوں پر بھی اس نے جادو کیا تھا وہ اس نے کنویں میں پھینک دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت جو تھی اس سے بگڑ گئی تھی، اور آپ کو افاقہ نہیں ہو رہا تھا، اور وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات بتائی کہ اس طرح یہاں پہ یہ کنواں ہے، اس کے اندر یہ تعویذ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہر ہے اصحاب کو بھیجا اور اس کو تلف کیا ان چیزوں کو. یہاں سے بھی یہ چیز پروون ہے کہ جو جادو ہے وہ موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جادو ہوا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں، یہ تو آ گئی ان کی ریالٹیز کہ کیا جادو ہے یا نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، جادو از اے ریالٹی، وی کی ناٹ ڈینائی اٹ. یہ موجود ہے. جن لوگوں کے پاس اس کا ایکچوئل علم موجود ہے وہ کفر کا بہت بڑا ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جادو کو منع فرمایا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے. ہر وہ آدمی جو جادو کی پریکٹس میں ملوث ہے، ہر وہ آدمی جو اکمپلس ہے، یا ہر وہ آدمی جو ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے جادو کروانے، کیونکہ جادو کا کوئی پازیٹیو ایفیکٹ نہیں ہے، جادو صرف نیگیٹیوٹی ہے، اور یہ نیگیٹو علم ہے. اس کے اندر اور بھی کئی علوم آ جاتے ہیں، لیکن فی الحال چونکہ میرا فوکس جادو کے اوپر ہے، جادو بلیک میجک، تو میں اسی کے اوپر اس کو فوکس رکھوں گا. اب اس کی ایونچولی ریمیڈی کیا ہے؟ ہم نے جادو سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے؟ کیونکہ ہم اوبویسلی ہم تو جادو کی نہ پریکٹس کر رہے ہیں، نہ ہم جادو کی پریکٹس کو مان رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنی، ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں، یا ہم اس کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمیں ریمیڈی بتائی ہے، اور اس کی ریمیڈی بہت ایزی ہے، بہت سمپل ہے. جو ہم لوگ شاید بچپن سے جو صورتیں یاد کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ وہ تمام صورتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں. اس میں سب سے پہلی جو صورت ہے وہ ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی آپ نے جو ہے زبانی یاد کرنی ہے. جن لوگوں کو نہیں آتی زبانی یاد کریں، ترجمے کے ساتھ یاد کریں. آیت الکرسی آپ نے صبح اٹھ کے پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے چاروں کل ریسائٹ کر رہے ہیں. یہ کام آپ فجر کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. فجر کی نماز سے پہلے آپ اٹھے ہیں، اب وضو آپ نے کیا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ یہ تمام کام جو ہے اپنا آیت الکرسی پڑھیں، چاروں کل پڑھیں، اپنے اوپر پھونک ماریں. اس کا بھی میں آپ کو طریقہ ایک بتاؤں گا. اس کے بعد آپ نے رات کو سونے سے پہلے یہ پورا پروسیجر دہرانا ہے. آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، آپ نے چاروں کل پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ جو آخری 2 آیات ہیں ان کے اوپر بھی بہت ایمفیسس ہے. تمام مفتی حضرات کا اس کے اوپر کنسنسس ہے کہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، 285 اور 286، یہ آپ رات کو سونے سے پہلے ریسائٹ کریں.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ کے، چاروں کل پڑھ کے، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کر کے آپ ایسے ہاتھوں کے اوپر پھونک مار لیتے تھے. اس کے بعد اپنے چہرے پہ اور تمام جسم پہ جہاں جہاں آپ کا ہاتھ لگ سکتا ہے پاسبلی، جو آپ اپنے سینے کے اوپر، ایسے اپنے شولڈرز کے اوپر، چہرے پہ بھی آپ نے جیسے پھیرا، یہ آپ اپنے اوپر، یہ ایک طرح کا یوں کہہ لیں کہ آپ نے اپنے اوپر ایک دم کر لیا. اس کو رقیہ بھی کہتے ہیں. یہ عمل آپ اپنے بچوں کو سکھائیں. بچوں کو بتائیں کہ انہوں نے رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنی ہے، چاروں کول پڑھنے ہیں، سورہ بقرہ کی 2 ریسائٹیشنز، 2 لاسٹ جو آیات ہیں ان کو ریسائٹ کرنا ہے اور اپنے اوپر پھونک مارنی ہے. جو بچے بہت چھوٹے ہیں آپ یہ عمل ان کے لیے خود کر سکتے ہیں، یہ پڑھیں اور ان پہ پھونک دیں. اس کے بعد جو ایک مزید ہم اس کو اپنے آپ کی اپنی پروٹیکشن مزید بہتر کر سکتے ہیں اس سے، وہ یہ ہے کہ ہم انہی آیات کا دم کیا ہوا جو پانی ہے وہ پئیں. گھروں میں کولر موجود ہیں جن سے سارے لوگ پانی پیتے ہیں، یا فریج کے اندر آپ کوئی بڑا برتن رکھ لیں پانی والا، اور ڈیلی بیسس پہ ظاہر ہے وہ تو برتن خالی ہو ہی جاتا ہے. آپ صبح کے ٹائم جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ یا رات کو سونے سے پہلے ایک عمل کر لیں، اس پانی کے اوپر آپ پھونک مارتے ہیں، وہ دم کیا ہوا پانی ہوگا. اور وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ گھر میں کوئی جادو کے اثرات ہیں تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے. یہ عمل آپ نے وداؤٹ اینی اثر یا وداؤٹ اینی تھنگ آپ نے کرنا ہے، بیکاز اٹ جسٹ ڈزنٹ پروٹیکٹ یو فرام دا بلیک میجک. یہ آپ کو بد نظری سے بھی بچاتا ہے، آپ کو یہ کسی کے حسد سے بچاتا ہے، لوگوں کے بغض سے بچاتا ہے. دیکھیں اگر کوئی آدمی آپ سے حسد کرتا ہے، بغض کا رکھتا ہے، آپ سے اناد رکھتا ہے، یا جس طرح ہم بلیک میجک کی طرف جا رہے ہیں، وہ کبھی بھی آ کے لفظی طور پہ آپ کے سامنے یہ اظہار نہیں کرے گا. آپ کو کبھی بھی نہیں پتہ چل سکے گا کہ آپ کو کس کی نظر لگی ہے. آپ کو کبھی نہیں پتہ چل سکے گا آپ پہ کس نے یہ عمل کیا ہے. اور یہ جو جعلی پیر فقیر ہیں، برائے مہربانی ان کے پیچھے بھاگنے سے گریز کریں. اپنا پیسہ نہ ضائع کریں. مت آپ اس کفر میں پڑیں. یہ صریحاً کفر ہے، یہ صریحاً شرک ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جن کو اپنے کل کا نہیں پتا کہ انہوں نے کل زندہ بھی رہنا ہے یا نہیں، یا ان کو اپنی فکر ان کی معاش ہی اس چیز سے چل رہی ہے کہ وہ آپ سے پیسے لے کے تو یہ نمبر لکھ کے تو تعویذ اور اس قسم کی چیزیں ان سے دور رہیں. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو قرآنک ہمارے پاس ایک ڈیوائن نالج آ گیا ہے، اس کے بعد ان تمام چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ صریحاً شرک ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کفر کا ارتکاب کریں گے اگر آپ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پیچھے جاتے ہیں. آپ خود قرآن پڑھیں، خود اس کی تلاوت کریں. آپ کو آیات کا ترجمہ آنا چاہیے اردو میں، ٹھیک ہے. اور یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس اس میں تو ہے نہیں. مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کچھ لوگ اس کے اندر مشکل کا شکار کیوں جاتے ہیں. اور اگر آپ کو مشکل آ رہی ہے تو آج کل ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے. ڈاؤن لوڈ کریں اپنے موبائل کے اندر، جہاں آپ نے 700 گانے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں مختلف سنگرز کے، ان کو ڈیلیٹ کریں، ان کی جگہ یہ چیزیں ڈاؤن لوڈ کریں اور رات کو سونے سے پہلے اس کی جو تلاوت ہے وہ آپ لگائیں. اردو ترجمے کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کریں، خالی عربی نہیں، اردو ترجمے کے ساتھ. اور ہینڈز فری کے ساتھ آپ رات کو اس کو سنتے ہوئے سو سکتے ہیں. آپ اس کو گھر کے اندر اونچی آواز میں کسی بھی ٹائم لگا لیں. مارننگ اور ایوننگ کا جو میں نے آپ کو پروسیجر بتایا وہ تو ہے ہی ہے. آپ قرآن کی ویسے بھی تلاوت گھر کے اندر جب آپ کرتے ہیں تو ایسا گھر جنات سے اور جادو کے اثرات سے ویسے ہی پاک ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور اگر کوئی ایسے معاملات ہیں وہ خود بخود ڈیفیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. جو دم کیا ہوا پانی ہے، ابھی میں نے آپ سے بات کی، ایک دم میرے ذہن میں وہ بات دوبارہ آئی کہ آپ جب پی رہے ہیں تو اس کے ساتھ اگر آپ مناسب سمجھیں، اگر آپ کو پھر بھی کوئی شک ہے، پھر بھی آپ کے دماغ میں کوئی ایسی بات ہے کہ اثرات ہیں، یا آپ فیل کر رہے ہیں، یا آپ جسٹ فار یور اون پروٹیکشن، تو آپ اس کو بوتل میں ڈال کے اس پانی کو جس طرح دم کیا ہوا پانی ایسے دیواروں پہ چھڑکتے ہیں، وہ آپ اپنے چار دیواری کے اوپر ایسے کر سکتے ہیں. جہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں آرام سے پانی پھینک سکتے، کوشش کریں زمین پہ نہ پھینکیں، اور گھر کی جو باہر کی چار دیواری ہے اس میں پھینک لیں. لان کے اندر اس کو کر دیں، درختوں کے اوپر پھینک دیں، تو اس سے بھی برکت ہوگی ڈیفینیٹلی. اور ایونچولی دیکھیں بات یہ ہے کہ اپنی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے. اور یہ جو شیاطین ہوتے ہیں یہ
ہر اس آدمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو اللہ سے دور ہوتا ہے. جو آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہ شیاطین یہ نہیں ہے کہ اس پہ وار نہیں کرتے. ڈیفینیٹلی شیطان تو ہر آدمی کے ساتھ ہے، اور اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لوگوں کو جو ہے غلط راستے پہ لگاؤں گا. لیکن دا تھنگ از کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تمام عملیات کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی گنجائش ہے نہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کریں گے. اور اس کو آپ اپنی زندگی کا ایک جز بنا لیں، اس کو آپ ڈیلی پریکٹس ایک اپنی بنا لیں، ایک ہیبٹ بنا لیں. لاسٹ جو میں نے بات آپ سے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ رات کو اپنے گھر کو لاک کرتے ہیں، جو باہر کا گیٹ ہے وہاں کو بھی لگاتے ہیں، اندر کا کوئی دروازہ آپ بند کرتے ہیں، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ دروازہ بند کریں. انشاءاللہ اس سے بھی بہت بہتری ہوگی. اس سے اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ کو برا کرنا چاہتا ہے تو وہ چیز بھی آپ کو انشاءاللہ پروٹیکٹ کرے گی. ہمارا یقین صرف اللہ پر ہونا چاہیے، اور اللہ پر یقین کامل ہی ہمارے تمام معاملات کو جو ہے وہ سنبھال سکتا ہے، ان کو صحیح کر سکتا ہے. اس کے اوپر میرا ایک توکل کا ویلاگ ہے، وہ آپ لازمی دیکھیے گا. توکل اور اللہ کے نام سے ہے، اس پہ میں نے پورا اس چیز کو ڈسکس کیا ہوا ہے کہ ہم نے اللہ پر توکل کیسے کرنا ہے. اینی ویز یہ ایک کوئری تھی، اور میں نے سمجھا کہ آج کل کے زمانے میں کیونکہ لوگ بہت جلدی ڈیویٹ کر جاتے ہیں معاملات سے، تو آئی تھاٹ کہ میں اس چیز کو ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج سامنے لے کے آؤں. امید ہے آپ لوگوں کو اس کا جواب مل گیا ہوگا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی کنفیوژن ہے، کہیں کوئی جواب نہیں ملا، لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیں. I will be more than happy to answer your questions. جزاک اللہ خیر.